ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ جلد بازی مت بچائیں، بے صبر مت ہوں، اللہ پر توکل رکھیں اور پاک فوج پر یقین رکھیں، انشاءاللہ ہم دشمن کو جواب دیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے گزشتہ رات پاکستان نے جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ مودی کے دانت توڑ کر باہر نکال دیے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجک میسائل فورسز نے اور پاک فضائیہ نے پورے بھارت کے تمام فرنٹ لائن ایئر بیسز پہ، اس کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر پہ، ایئر ڈیفنس یونٹس کے اوپر اور اس کی تمام آرٹلری بیٹریز کو فرنٹ لائن پر تباہ کر دیا۔ آج الحمدللہ وہ دن ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے 25 کروڑ پاکستانیوں کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا۔ ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے، انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہم پوری دنیا کے آگے اب سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ افواج پاکستان نے صرف 5 گھنٹے کے اندر انڈیا کی اتنی دھلائی کی ہے، اتنی کٹ لگائی ہے، اتنی مار ماری ہے کہ انہوں نے چیخیں مار کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کیا، بار بار کال کیا، ان کا پلیز ہمیں بچا لو۔ پہلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، تم لوگ کی آنکھیں آ کر ہم نکال لیں گے، تم لوگ کرو گے سرجیکل سٹرائک، تم لوگ کرو گے پاکستان پہ۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ سیز فائر کس نے کہا کہ ہو گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل میں یہ تو تصدیق کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خیر ٹویٹ کیا، پھر تصدیق کر دیا ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے تصدیق کی ہے۔ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں، میں عام پاکستانی ہوں، میں نہیں مانتی سیز فائر کو جب تک ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب تک یہ قوم سے خطاب کر کے نہیں بولیں گے، میں نہیں مانتی۔ یہ جنگ ٹرمپ نے نہیں لڑی، یہ ہماری آرم فورسز نے لڑی ہے، یہ ہمارے سیویلینز نے لڑی ہے، ہماری میڈیا نے لڑی۔ جا کے ایئر سپیریورٹی لینے کے بعد پاک فضائیہ خود بھارت کے اندر داخل ہو گئی، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئی اور خود اندر جا کر ان کے بیسز پر حملہ کیا، مزید دشمن کے طیارے مار کر گرائے، ان کے قیدی بنائے، انشاءاللہ جن کی تفصیل آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پراپر پریس کانفرنس میں بتائیں گے۔ اس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان کی طرف جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، کمزور ڈرون اور کچھ میسائل جو ہمارے ایئر بیسز کی طرف وہ فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پورے بھارت پر حکومتی سطح پر، فوج کی سطح پر سناٹا ہے، وہ سکتے کے عالم میں ہے، ان پر خوف اور دہشت طاری ہے۔ ہلو جے ہند دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں سیز فائر ہو چکا ہے۔ دونوں جو بھارت اور پاکستان ہے، کچھ نہ کچھ بھارت کی کچھ شرطوں پر سہمتی بن گئی ہے۔ پاکستان گڑ گڑایا ہے، بار بار امریکہ کے پاس جا رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے رکواؤ، کیونکہ نہیں تو ناس ہو جائے گا۔ بھائی ناس ہی ہونے لگ رہا۔ اب اس کا فی الحال تک بھی اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ اسے 10 سال کم سے کم اس نقصان کی بھرپائی کرنے میں لگ جائے گا۔ اور دوستو پاکستان میڈیا کا تو آپ نے سن ہی لیا، وہ کس طریقے کے بیان دے رہی ہے کہ بھارت کو ہم نے ایسا کر دیا، یہ وہ کر دیا، لیکن سچائی کیا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں، پاکستانی عوام بھی جانتی ہے، پاکستان بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اب بھارت کی کچھ شرط ایسی ہیں، جو سندھو ندی ہے اس میں وہ کب پانی روک دے اور کب چھوڑ دے، اس پر کوئی بھی آبجیکٹ نہیں ہوگا۔ ایک سب سے پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری بات، اگر اس طریقے کا حملہ دوبارہ بھارت کے اوپر ہوتا ہے تو اسے ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، اور بھارت پھر جو اس بار کیا ہے، یہ اسٹرائک کی ہے، اس سے بھی بڑا کچھ بھی کرے گا، لیکن بیچ میں کوئی نہیں بولے گا۔ یہ بھارت کی شرطیں ہیں جو پاکستان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اسی شرطوں پر بھارت کہیں نہ کہیں مانا ہے، ورنہ پاکستان کو تو مٹی میں مل جانا تھا۔ اب پاکستانی میڈیا طرح طرح کی باتیں تو کر ہی رہی ہے کہ بھارت کو ہم نے یہ کر دیا، بھارت کا یہ کر دیا۔ اب بعد میں یہ کچھ بھی کرتے رہیں، اس بات سے گال بجائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستو میڈیا کیا کہہ رہی ہے، لال ٹوپی کیا کہہ رہا ہے، تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ویڈیو کو آپ لائک نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی کمنٹ کرتے۔ اپنی انڈین آرمی کے لیے اتنا اچھا کام کیا ہے انہوں نے، کمنٹ میں ذہن ضرور لکھ دیجیے گا۔ فوج نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں اگر پاکستان ہم پر حملے کرنا بند کر دے تو۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہماری اسٹریٹجک مسل فورسز اور ایئر فورس کے ذریعے اور مسلح افواج کی قیادت کے ذریعے عزت دی ہے۔ پوری دنیا پر دہشت طاری ہو گئی ہے پاکستان کی اس حربی طاقت اور ہماری پروفیشنلزم کو دیکھ کر۔ پوری مسلمان دنیا پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دشمن ملک سکتے میں ہے اور بھارت تو اس وقت بالکل غشی کے عالم میں ہے، جیسے کہا کہ وہ تو ہتھیار ڈالنے والے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا کی طاقتوں کو بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ پاکستان سے کہیں کہ اس جنگ کو روک دیں۔ یہاں پر ہم دو باتیں کہیں گے کہ پاکستان کو اپنے اس کمینے دشمن کی فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ یہ جب بھی میدان جنگ میں ذلیل ہوتے ہیں، یہ فوراً بھاگتے ہیں بڑی طاقتوں کے پاس کہ کسی طرح سیز فائر کرا کر ان کی جان بچائی جائے۔ 1948 میں انہوں نے ایسے ہی کیا، 65 میں ایسے ہی کیا، کارگل میں ایسے ہی کیا، اور اب یہ ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار کے آ جاتا ہے۔ اب کسی صورت میں پاکستان کو سیز فائر نہیں کرنا چاہیے۔
ہم کو آگے بڑھ کر اس وقت اس دشمن کو اس بری طرح مارنا چاہیے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کا خطرہ پاکستان کے لیے ختم ہو جائے. اگر یہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ان کو اتنی تسلی سے ذلیل کریں کہ اس کے بعد مودی اور RSS کا کوئی فیوچر انڈیا میں باقی نہ رہ جائے. ہمارے جتنے کشمیر میں ہمارے قیدی ہیں، سیاسی قیدی جن کو 30 سال سے اس نے قید رکھا ہوا ہے، عباسی اندرابی ہیں، قاسم فختو ہیں، مسرت عالم ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں، ان سب کو جیلوں سے یہ رہا کرے. جو کشمیر کو اس نے ضم کیا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، اس کو اعلان کرے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے. انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اس نے بکواس کی تھی کہ ہم پانی روک لیں گے، معافی مانگے اور کہے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور پاکستان سے معافی مانگے کہ ہم نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر پاکستان پر حملے کیے. یہ تو پری کنڈیشنز ہیں. اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو. اگر تم نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ آگے بڑھ بڑھ کر ان کو ماریں، ان کا ایئر کرافٹ کیریئر بھی ڈبو دیں، ان کے تمام فرنٹ لائن بیسز کو مزید تباہ کریں جتنا بچ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ جا کے پھر RSS کو بھی تباہ کر دیں. جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت ساؤتھ ایشیا کی دہشت گرد تنظیم ہے وہ RSS ہے، جس کا کوئی نام نہیں لیتا دنیا میں. موہن بھگوت جس کا سربراہ ہے. انہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا اور ہم پر میزائل حملے کیے. اب ہم پاکستان کو آفیشیلی RSS کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے RSS کی پوری قیادت کو، ان کے تمام ہیڈ کوارٹرز کو، ان کے تمام مراکز کو اسی طرح ہمیں تباہ کرنا چاہیے جیسے انہوں نے پاکستان کی مساجد پہ اور ہمارے مراکز پر حملے کیے. بھارت کے ساتھ کسی صورت میں اس وقت سیز فائر ہم نے نہیں کرنا. اگر ہم نے اس زخمی، اس کمینے دشمن کو اس وقت بچ نکلنے کا موقع دیا تو کل یہ دوبارہ منظم ہو کر پر بہت تفصیل سے ہمارے اوپر، بہت طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا. اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، اس کو ہمیں مذاکرات کی میز پر اس وقت ضائع نہیں کرنا. جب تک کہ ہم دشمن کا اچھی طرح خون نہ بہا لیں، اور یہی اللہ کا حکم ہے قرآن میں، جب تک کہ خون نہ بہا لو اچھی طرح، اس وقت تک صلح کی بات نہ کرو، اس وقت تک ان کے قیدی بھی مت پکڑو. ایک اور بات ہم بہت اہم کہنا چاہیں گے. ہم نے آپ سے ہمیشہ کہا تھا کہ اس سپہ سالار پر اعتبار کریں. جنرل عاصم منیر کے کا کیا سین ہے؟ مطلب جنگ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، میزائل چل رہے ہیں، چاہے جو مرضی ہو رہا ہے، چاہے ڈرون آ کے گر رہے ہیں، اس میں مال بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن خیر میں نے سنا کہ مال بند ہو گئی ایک جگہ، تو پھر میں نے کہا نہیں یہ تو بہت گڑبڑ ہے، اور ایسے میں تو مجھے فوراً ہی جا کر اور فٹافٹ کپڑے خرید لینے چاہیے. تو میں آج گئی تھی، میں نے آج جا کے نا 2-3 ڈریسز اٹھائی لیے. تو بس میں رستے میں تھی، گھر پہنچی ہوں تو مجھے میرے دوستوں کے فون بھی آ رہے تھے رستے میں، تو میں نے کہا چلو سن لیتی ہوں، پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے. پھر میں نے فون اٹھاتی، میں نے کہا ہاں کس نے میزائل پھینکا اور کہاں پھینکا؟ وہ کہنے لگے کسی نے کچھ نہیں پھینکا. اور اب ہوا یہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا. میں تو سن کر حیران ہو گئی اور خوشی کے مارے میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان ہے. اگر دبئی ہوتا نا تو میں گاڑی سے باہر نکل کے تھوڑے سے بھنگڑے ڈال لیتی. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کسی نے بھنگڑے ڈالتے روڈ پہ دیکھا تو مجھے بہت چپڑے پڑے گی. تو اس لیے میں نے جی ایسا کچھ نہیں کیا، مگر بہت خوشی ہوئی اور بہت ہی خوشی ہوئی. اور پھر آتے کے ساتھ ہی میرے کہا چلو بھائی ایک لائیو کرتے ہیں. اور ویسے تو خیر ہم روز ہی لائیو کرتے ہیں اور روز ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے ہمیں جو برا بھلا کہتے ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پھر آ گئی ہے، دوسرے چینل پر آ گئی، پھر آ گئی. تو ایسے ایسا جو کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو تو خیر میں کہتی ہوں کہ اوپر والی عقل دے، اس لیے کہ میرے بس کا تو ہے نہیں. تو مگر بات ساری ہے کہ جی بڑا اچھا ہو گیا، سیز فائر ہو گیا. ورنہ آپ یقین کریں کہ میں تو یہی فکر مند تھی کہ بھائی سارے میزائل تو ہم نے چلا دیے. اب کوئی کہہ رہا ہے جی انڈیا نے 77 میزائل جو ہے یہاں پر ہم نے انڈیا کے مار گرائے 77 میزائل. انڈیا میں بات کی تو وہ کہہ لیں گے ہم نے تو 400 بھیجے تھے. 400 بھیجے تھے تو باقی کدھر گئے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے گرائے نہیں اور وہ کہیں جا کے پھٹے بھی نہیں تو گئے تو کہاں گئے؟ تو ہمیں ایک دوست ہماری جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ انڈیا سے کہ ہم نے تو یار 400 کے قریب تمہاری طرف میزائل پھینکے. ہمیں تو 77 ہی ملے. اب باقی کے لیے چیک کرو تم لوگوں نے کہاں پھینکے. اس لیے کہ پاکستان میں دنیا ہے، اس لیے کہ ہم نے یا تو خود گرا دیے ہوتے یا ویسے ہی گر گئے ہوتے، کچھ تو ہوا ہوتا نا. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اپنے میزائل کا چیک کرو کہاں گئے. ہمارے میزائل تو ہم نے جتنے کاؤنٹ کر کے بھیجے تھے اتنے ہی وہاں جا کر گرے، اور ایک بھی کم زیادہ نہیں، کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں. کیا آپ کے میزائل تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے نا، بھارت میں میزائلس کو اگر صاف بھی کر رہے ہو، ان میں کچھ ان کے فیول بھی ڈال رہے ہو، کچھ چیک بھی کر رہے ہو تو وہ چل جاتے ہیں. اور جب وہ چل جاتے ہیں تو پھر وہ سیدھا پاکستان ہی آتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. حالانکہ اور بھی جا سکتے ہیں، بنگلہ دیش بھی جا سکتے ہیں، چائنا بھی جا سکتے ہیں، افغانستان بھی جا سکتے ہیں، ایران بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن وہ ان کو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے نا میزائلس کو کہ بھائی اگر تم غلطی سے بھی چل جاؤ نا تو سیدھا پاکستان ہی جانا. تو وہ اگر غلطی سے بھی چل جاتے ہیں نا تو وہ پاکستانی آ کے گھڑم کر کے
جو ہے نا پھٹ پھٹ جاتے ہیں. لیکن یار خیر وہ جو آیا تھا وہ تو بیچارہ پھٹا پھٹا بھی نہیں, ایسے ہی گر گیا تھا کہ بے ہوش ہو گیا تھا. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی آج تو ہم بہت خوش ہیں, ہمارے گھر میں تو جی آج پارٹی ہوگی, ہم تو آج پارٹی کریں گے, خوب مزیدار سا کچھ ڈنر شنر جو ہے وہ کھائیں گے اور جشن منائیں گے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے تو ویسے ہی جی جنگ ونگ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں ویسی زبانی تو میں ہو جانی چاہیے نا, وہ ہم لوگ کی ٹویٹر پہ بھی ہوتی رہتی ہے, او تم ISI کے ایجنٹ, او تم را کے ایجنٹ, او تم یہ, او تم وہ. تو وہ جو ہے نا وہ ادھر تک تو ٹھیک ہے نا, باقی جو وہ جو ہے نا کہنا چاہیے کہ اس طرح کی جنگ یا اٹیکس اور ایسے نا جس میں لوگ جو ہے انہیں زخمی ہو رہے ہو یا